الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن. معزز سامعین کرام، حاضرین اسلامی بھائیوں، کل رات ہم لوگوں نے جو تراویح میں پارہ سنا وہ نواں پارہ تھا، یعنی قال الملأ. جس پارے کا آغاز قال الملأ الذین استکبروا سے ہوتا ہے اور اس پارے کا اختتامی لفظ وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ سے ہوتا ہے. پارے کی شروعات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے متکبر، گھمنڈی سرداروں نے یہ کہا کہ اے شعیب، ہم آپ کو جو آپ کے ہمراہ ایمان لے آئے، یعنی جو آپ پر ایمان لانے والے ہیں، ان کو اپنی بستی سے ہم نکال دیں گے. یہ قوم کے جو سردار تھے، بڑے گھمنڈی لوگ تھے، ان کی باتیں تھیں. اور اس پارے کے آخر میں اللہ رب العالمین نے کہا اگر یہ روگردانی کریں یعنی ہٹ جائیں تو یقین رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کارساز ہے اور وہ بہت اچھا نگرانی کرنے والا ہے اور بہت ہی بہتر مددگار ہے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جب مدد آتی ہے تو جگ دیکھتا رہ جایا کرتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں آئے تو اللہ رب العالمین نے آپ کی نصرت فرمائی، آپ کی مدد فرمائی، اور اللہ رب العالمین نے آپ کے لاٹھی کو سانپ بنایا، اژدہا بنایا، اور ہاتھ سے جب بغل میں ہاتھ لگا کے نکالے تو اسے چاند جیسی روشنی نکلنی شروع ہو گئی. یہ ایک معجزہ تھا. اللہ کہہ رہے ہیں سورہ اعراف کی آیت نمبر 107 اور 108 میں فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ. جب حضرت موسیٰ نے اپنے لاٹھی کو ڈالا تو وہ ثعبان بن گیا، اژدہا بن گیا. اژدہا ایسا کہ بڑے بڑے کھچروں کو نگل جائے، گھوڑوں کو نگل جائے، اتنا بڑے اس کے جبڑے بن گئے. اور جیسے ہی اپنے ہاتھ کو بغل سے نکالا تو اس کے پوروں سے شعاعیں پھوٹنی شروع ہو گئی. یہ اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کو ایسا معجزہ عطا کیا. اس کے بعد پورے ملک سے اکٹھے کیے گئے. فرعون نے دیکھا کہ یہ تو بڑا جادوگر معلوم ہوتا ہے. حالانکہ اسے یہ معلوم تھا کہ یہ جادو نہیں بلکہ یہ ایک معجزہ ہے جو اللہ رب العالمین کی طرف سے. لیکن اس نے اپنی منمانی کے لیے، اپنی منمانی بات رکھوانے کے لیے اپنے قوم کے لوگوں کے پاس اس نے پوری سلطنت میں اناؤنسمنٹ کروایا. فرعون نے پوری سلطنت میں اناؤنسمنٹ کروایا اور ایک جانب تنہا موسیٰ علیہ السلام اکیلے، اور دوسری جانب تمام کے تمام مصر کے چپے چپے سے جادو کے ماہرین آئے ہوئے تھے. ایک طرف وہ ان کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر اور ایک طرف تنہا موسیٰ علیہ السلام. اب عصا جب زمین پہ پھینکتے ہیں تو وہ اژدہا بنتا ہے اور ان کے سانپوں کو نگلنا شروع کر دیا کرتا ہے. یعنی جو میجیشین آئے ہوئے تھے، جادوگر، وہ ان کے سانپوں کو جو ان لوگوں نے رسیوں کو ڈال ڈال کے سانپ بنایا تھا وہ ان کو نگلنا شروع کر دیتا ہے. سورہ اعراف آیت نمبر 118 اور 119 میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے. اللہ کہہ رہا ہے فَوَقَعَ الْحَقُّ، حق واقع ہو گیا، حق ثابت ہو گیا. مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو ان لوگوں نے بنائے تھے، جو ان لوگوں نے بنائے تھے ان کے سامنے حق ثابت ہو گیا. فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانقَلَبُوا صَاغِرِينَ، اور وہ لوگ اس موقع پر ہار گئے اور ذلیل ہو کر لوٹے. یعنی جو جادوگر تھے
جن کو اپنے اپنے فنون پر ناز تھا، اور جنہوں نے فرعون سے یہ کہا تھا کہ اگر ہماری جیت ہوئی تو ہمیں کیا بدلہ ملے گا، تو فرعون نے یہ کہا تھا کہ ہم تمہیں ممبری عطا فرما دیں گے، یعنی جو ہمارا پارلیمنٹ ہے ہم اس میں تمہیں رہائش دے دیں گے، تمہیں ہم رہنے کو جگہ دے دیں گے اور تمہارے لیے وظیفہ مقرر کر دیں گے، یعنی سب کچھ سرکاری خزانے سے تمہاری دیکھ ریکھ کر دی جائے گی۔ لیکن وہاں پہ تو الٹا ہی ہو گیا۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 120، 21، 22 میں اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے القی السحرۃ ساجدین۔ جب یہ منظر دیکھا ان لوگوں نے، یعنی جادوگروں نے، جو جادو کے بڑے بڑے ماہرین تھے، ان لوگوں نے دیکھا کہ ہمارے کیے کرائے کو تو یہ نگل رہا ہے، بالکل نگل رہا ہے۔ تو ایسے وقت میں وہ لوگ کہہ پڑے القی السحرۃ ساجدین، اور جو ساحر تھے، جادوگر تھے، وہ سب کے سب سجدے میں گر گئے، سب کے سب سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے ہم ایمان لائے رب العالمین پر، ہم ایمان لائے رب العالمین پر اور موسیٰ اور ہارون کے رب پر۔ کیوں ایسا ہوا؟ ایسا اس وجہ سے ہوا کہ ان لوگوں نے معجزہ کو دیکھا، میریکل کو دیکھا، جس کی وجہ سے وہ سب کے سب سجدے میں چلے گئے۔ اس لیے ان کو اپنے فن پر ناز تھا، انہیں پتا تھا کہ ہم جو کر رہے ہیں یہ باطل ہے اور یہ موسیٰ کے ذریعے سے جو ہوا ہے یہ حق ہے۔ اب یہ سارا منظر ہوا ہی تھا کہ فرعون نے پیکرہ بدل دیا۔ فرعون نے کہا اچھا یہ بات ہے، اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دیتا تم سب کے سب سجدے میں چلے گئے اور اس کی بات مان لی تم لوگوں نے، تو اب سنو ہماری بھی سزا سنو، ہم کیسی سزائیں تمہیں دیں گے۔ اللہ رب العالمین سورہ اعراف کی آیت نمبر 141 میں کہہ رہے ہیں یقتلون ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو ہم کاٹ ڈالیں گے۔ فرعون نے کہا کہ ہم تمہارے بیٹوں کو کاٹ ڈالیں گے، موت کی نیند سلا ڈالیں گے۔ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، تمہاری عورتوں کو ہم زندہ رکھیں گے۔ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور یہ بڑی بھاری آزمائش تھی، یہ بڑی بھاری آزمائش تھی رب سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، رب عظیم کی طرف سے یہ بڑی آزمائش تھی۔ فرعون کا ایک طرف فرعون کا ظلم تھا، تکبر تھا، اس کی گھمنڈ تھی، بنی اسرائیل کے لیے نصرت کا سامان بن کر کس طرح رب سبحانہ و تعالیٰ کا عذاب آن پڑا۔ جب یہ ساری پلاننگ کر رہا تھا فرعون، تو رب سبحانہ و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو نصرت پہنچانے کے لیے مدد کے طور پہ اللہ رب العالمین نے عذاب ہی بھیج ڈالے اس قوم و سماج پر کہ اب تو یہ سدھر جائیں۔ تو ان پر عذاب کس قسم کا آیا؟ تو 5 قسم کا عذاب آیا، 5 قسم کا عذاب آیا۔ اللہ رب العالمین کا قرآن کہہ رہا ہے سورہ اعراف آیت نمبر 133 میں اللہ رب العالمین نے ان عذاب کا تذکرہ کیا ہے۔ الطوفان، پہلے طوفان کا عذاب، گھر گھر اور گھر گھر صفوں میں ماتم آ گئی، یعنی جیسے آندھیاں تیز چلنے لگی ان کے جانوروں کو اٹھا کر پھینکنے لگی، ان کے جو گھر تھے چھپر جو بھی تھے وہ اسے اڑا اڑا کے پھرانے لگی، تو ہر گھر میں ماتم، ہر گھر میں ماتم کا ماحول۔ تو ظاہر سی بات ہے کسی کے جانور آل و اولاد تباہ و برباد ہو جائیں اور گھر اڑ جائے اچانک تو ان پہ کیا بیتے گی؟ تو اللہ رب العالمین نے پہلا عذاب طوفان بھیج دیا۔ اب ابھی چند ہی دن گزرے تھے، اب وہ طوفان ختم ہوا تو ہونے کے بعد اب تھوڑی ان کے اندر سدھار آنے لگی تھی، تو اب اللہ رب العالمین نے ٹڈیوں کا عذاب بھیج دیا۔ یہ ٹڈیاں اتنی ڈینجریس، اتنی خطرناک کہ ان کے فصلوں پر بیٹھتی تو فصلوں کے گودا کو بھی وہ نگل جایا کرتی تھی، اور وہ ان کے بیٹھنے کی وجہ سے وہ فصل سوکھ کر اپنے آپ نیچے گر جایا کرتا تھا۔ یعنی ان کے کھانے پینے کی جو چیزیں تھیں جس سے وہ زندگی گزارتے وہ ٹڈیاں انہیں ختم کر دیا کرتی، جیسے ہی جس فصل پہ پہنچ جائیں وہ اس کا ستیہ ناش کر ڈالتی تھی۔ یہ عذاب، دوسرا عذاب۔ اب جیسے ہی یہ عذاب ٹلا تو وہ لوگ تھوڑے سے اور ٹھیک ہونے لگے، جیسے ہی ٹھیک ہونے لگے اور اپنے دلوں کو بھلانے لگے، اللہ رب العالمین نے ایک اور عذاب بھیج دیا، جوں کا عذاب۔ جوں، اب جوں کا عذاب، ان کے سروں میں جوں، کپڑوں میں جوں، پورے جسم کے حصے میں جوں، جب وہ کپڑے اتار کے جھاڑ دیں تو پورے فلور میں جوں۔ اب ان کی زندگی جینا مشکل ہو گیا۔ معمولی سا ہمارے سروں میں
جو ہو جایا کرتے تو ہم کتنا پریشان ہو جایا کرتے. تو ان کے تو پورے جسم میں جو، پورے کپڑے میں جو، ان کے اسٹوریج میں جو. تب ایسے وقت میں ان کی زندگی بڑی دشوار ہو گئی. یہ تیسرا عذاب. اب اس عذاب سے ابھی 3 عذاب کو وہ جھیلے ہی تھے کہ تھوڑی سی خوشیاں ان میں آئیں اور اپنی زندگی کو نارمل گزارنے کے لیے اپنا پلان کرنے والے ہی تھے اور کر رہے تھے. تو اللہ رب العالمین نے مینڈک کا عذاب بھیج دیا. مینڈک کا عذاب. کھانے لے کر بیٹھتے مینڈک اچھل کے آ جایا کر. وہ بستر پر سوتے اس میں مینڈک. اور صرف مینڈک ہی نہیں، جیسے برساتی مینڈک ٹرٹر کی آواز لگاتا تو انسان کی نیندیں اڑ جایا کرتی ہیں. کبھی ہمارا گھر اگر کسی نالے کے کنارے ہو اور بارش کے موسم میں اگر ہم دیکھیں تو سنتے سنتے ہمارے کان تھرا جایا کرتے، مینڈک اتنی آواز لگاتے. یہ ایسے مینڈک ایک کو مارتے تو اور زیادہ پیدا ہو جایا کرتے. ان مینڈکوں کی یہ بھی خاصیت تھی. تو اللہ رب العالمین نے مینڈک کا عذاب بھیجا. ان کا کھانا، ان کا پینا، ان کا سونا سب کے سب حرام ہو گیا. اب جیسے ہی وہ عذاب سے 2-4 ہو ہی رہے تھے، وہ عذاب جیسے ہی ختم ہوا، کچھ دن کے بعد پھر وہ لوگ اچھے وقت اپنے گزارنے لگے. پھر اللہ رب العالمین نے 5واں عذاب بھیج دیا. وہ 5واں عذاب کیا تھا؟ خون کا عذاب. خون کا عذاب. ناکوں سے نقصیر پھوٹ جانا. پینے کی چیزیں لیتے نقصیر پھوٹتا اس میں پانی، اس میں خون. اسی طریقے سے کھانے کو لے کر بیٹھتے اگر لقمہ ڈالنے ہی والے تھے نقصیر پھوٹ جاتا، وہ خون، اپنے ہاتھوں میں خون وہ دیکھتے. اب ظاہر سی بات ہے کھانے کی چیزیں صاف ستھری ہم لے کر بیٹھے، پینے کا پانی ہم صاف ستھرا لے کر بیٹھے، اس میں خون آ جائے تو بھلا کون پی سکتا ہے؟ یہ کیفیات طاری ہو گئی کہ اللہ رب العالمین نے فرعون کے ظلم اور زیادتی سے باز آنے کے لیے اللہ رب العالمین نے اس قوم و سماج کے سدھار کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ 5 قسم کا عذاب بھیجا. اللہ رب العالمین کی آیت سنے جس میں اللہ رب العالمین نے کہا ہے فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِيَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ. ہم نے 5 قسم کے عذاب بھیجے. طوفان کا عذاب، ٹڈیوں کا عذاب، جوؤں کا عذاب، مینڈک کا عذاب، نقصیر کا عذاب. فَاسْتَكْبَرُوا، اس لیے کہ وہ گھمنڈی قوم تھی، گھمنڈ کرنے والے لوگ تھے. کانوا قوما مجرمین، اس لیے کہ وہ مجرم لوگ تھے، وہ سب جرم کرنے والے لوگ تھے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے ایسے عذاب کے اندر انہیں گرفتار کیا تاکہ وہ لوگوں کے اندر سدھار پیدا ہو جائے. اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر نکلے، بنی اسرائیل کو لے کر نکلے تو انہیں پیاس کی چاہت ہوئی، پیاس پانی کے طلب انہوں نے ہوئی. تو ان لوگوں نے درخواست کی کہ اے موسیٰ ہمارے لیے پانی کا انتظام کر، ہمارے لیے پانی کا انتظام کر. تو اللہ رب العالمین نے فوراً موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی، موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی. وہی یہ کہ آپ اپنے عصا کو، اپنے لاٹھی کو آپ اس چٹان پہ ماریے، ضرب لگائیے، اس سے 12 چشمے نکل جائیں گے، اس سے پانی کے 12 سروت نکل جائیں گے. تو ایسا ہی ہوا. اس قوم نے جیسے ہی درخواست کی تو اللہ رب العالمین نے ان کے لیے 12 چشمے نکال دیے. اب دیکھیں، اب انہیں بھوک ستانے لگی تو کہیں بادلوں کا سایہ تو کہیں اللہ رب العالمین نے جب انہیں دھوپ ستانے لگا تو اللہ نے بادلوں کو سایہ کر دیا ان کے اوپر بادلوں کو اللہ رب العالمین نے چھتری بنا کر تان دیا. اس کے بعد جب بھوک لگی تو اللہ رب العالمین نے خاص قسم کی قدرتی غذا ان کے لیے فراہم کر دیا، جسے من و سلویٰ کہتے. من یعنی ان کی جیسی چاہت ہوتی اللہ رب العالمین ویسے ہی پروس دیا کرتا. ایسی غذا انہیں اللہ رب العالمین نے عطا کیا. اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر 160 میں، اللہ رب العالمین تذکرہ کی جائے فَانبَجَسَتْ مِنْ حُسْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، عشرتا من حسنتا، 12 یعنی 12 چشمے. اللہ رب العین، عین بولتے ہیں چشمے کو جہاں سے پانی وغیرہ نکلا کرتا ہے، نیچرل سروت جو ہوتا ہے اسے عین بولتے ہیں. اسی لیے آنکھوں کو بھی عین بولتے ہیں. عین کی جمع عیون یعنی 2 آنکھیں، آنکھوں سے بھی سروت نکلا کرتے ہیں، ریس نکلا کرتی ہے.
جو ہمیں رنگت کو پہچاننے میں آسانیاں پیدا کرتی ہیں. تو اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے من حسنۃ عشرۃ عینا کہ ہم نے 12 چشمے نکالے. قد علم کل مناسب مشربہم تاکہ ہر گروہ ہر جماعت اپنے اپنے مشرب کو پہچان لے، یعنی اپنے پینے کی جگہ کو پہچان لے کہ یہ میرا سروت ہے، یہ میرا ہے، یہاں پہ مجھے پینا ہے. تو 12 جماعتیں ان کے لیے 12 چشمے اللہ رب العالمین نے نکال دیے. یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نعمتوں کی فراوانی اور نوازش تھی اس قوم پر. اس کے بعد اللہ رب العالمین آگے بدر کا بیان کر رہا ہے. بدر کا موقع، ادھر مسلمان جو تھے نہتے تھے، مسلمان کے پاس کچھ بھی نہیں. ادھر تلواریں تھیں، ادھر اونٹ پر سوار تھے، گھوڑوں پر سوار تھے، ان کے جسموں پر لوہے کے زرہ تھے، یعنی حفاظت کے پروٹیکشن کے پورے لباس وہ لوگ پہنے ہوئے تھے. یہاں مسلمانوں کے پاس نہ تیر تھا، نہ زرہ تھے، نہ تلواریں تھیں، بس اللہ پر بھروسہ تھا. مسلمانوں کو بدر کے میدان میں صرف مسلمانوں کو اللہ پر بھروسہ تھا. تو اللہ رب العالمین نے دیکھے ان کے کیسی مدد کی. سورہ انفال آیت نمبر 11 میں رب سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے اِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُمْ وَيُذْهِبَ عَنكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ. یہاں پہ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے اور اس وقت کو یاد کرو جب اپنی طرف سے اللہ رب العالمین نے چین دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر اونگ طاری کر دی. اللہ رب العالمین نے انہیں نیند سلا دی، اونگ طاری کر دی اللہ رب العالمین نے، اور تم پر آسمان سے پانی برسا دیا. اللہ رب العالمین نے وہ ایک طرف وہ جو ان کی زمین تھی وہ عام مٹی تھی، لہذا بارش ہونے کی وجہ سے وہ کیچڑ میں تبدیل ہو گیا. اب ان کا چلنا پھرنا بڑا مشکل ہو گیا. جو سامنے دشمن تھے وہ پھسلن، ان کے پیروں میں پھسلن، ان کے جانوروں کے گھوڑوں کے ٹانگ وہ اس کے اندر پھنس گئے، وہ بڑھنے کے لیے بھی بڑھنے کو بھی تیار نہیں. یہ کیفیات ہوئی. اور ادھر جو صحابہ کرام تھے، ایمان والے تھے، تعداد میں تھوڑے تھے، وہ بارش نازل ہونے کی وجہ سے ادھر ریتیلی زمین تھی، وہ ریتیلی زمین جم گئی، اور جمنے کی وجہ سے اس پہ چلنا پھرنا لیٹنا بیٹھنا سب ان کے لیے آسان ہو گیا. صحابہ کرام کے لیے سب اللہ رب العالمین نے بارش نازل فرما کے آسان کر دیا، اور تم سے شیطانی وسوسوں کو دفع کر دیا. یعنی جو شک پیدا ہو رہا تھا پہلے کہ ارے وہ تو تعداد میں بہت زیادہ ہے، ارے ان کے پاس گھوڑے ہیں، ان کے پاس ہتھیار ہیں، تلوار ہیں، دیکھ دیکھ کر ادھر ڈر جو محسوس ہو رہا تھا، تو اللہ رب العالمین نے ان کے گھوڑوں کو دھسا دیا. ان کے تلوار لے کے کھڑے تو ہیں لیکن وہ چلنے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ کیچڑ ہے اور وہ مٹی ایسی چکنی کہ وہ پھسلن کہ وہ چلتے وہ 2-3 یوں ہی پھسل جایا کرتے. تو اللہ رب العالمین نے ان کے شیطانی وسوسوں کو دفع کر دیا، اور اللہ رب العالمین نے کہا کہ ہم نے تمہارے دلوں کو مضبوط کر دیا اور تمہارے پاؤں ہم نے جما دیے، ہم نے تمہارے پاؤں کو جما دیے. یعنی ادھر جو 313 تھے اور ادھر ہزاروں کی تعداد میں تھے، تو اللہ رب العالمین نے ادھر صحابہ کرام کی نصرت فرمائی. بدر، یہ بدر کا واقعہ ہے. اس کے بعد صرف یہی نہیں، صرف ایسا ہی نہیں، بدریوں کو اللہ نے ایسا ہی نہیں چھوڑا، اللہ رب العالمین نے فرشتے نازل فرمائی. اللہ رب العالمین نے فرشتے نازل فرمائی، اور ایکسپرٹ فرشتے، وہ ایکسپرٹ فرشتے. جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام خیمے سے جب اپنے آپ کو باہر نکالا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ ہیں، وہ کہہ رہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارفع راسک، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کو اٹھائیے. جیسے ہی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کو اٹھایا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ پڑے کہ اللہ کی مدد آ گئی، اللہ کی مدد آ گئی. وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ ایکسپرٹ فرشتے تھے، اللہ رب العالمین کے سکھلائے ہوئے فرشتے تھے. وہ صحابہ کرام ایک تیر چلاتے تو وہاں پہ سینکڑوں مر جایا کرتے، سینکڑوں گر جایا کرتے، زخمی ہو جایا کرتے. تو پتہ چلا یہ تو صرف ڈھال ہے. صحابہ کرام اور ان کے میان سے نکلی ہوئی تیر صرف ایک ڈھال ہے، باقی مارنے والی ذات تو اللہ رب العالمین کی ہے اور سو فرشتوں کی جماعت ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے پہلا انعام ہم بدری صحابیوں پہ ہم نے کیا کہ ہم نے فرشتوں کو نازل فرما دیا، یہ پہلا انعام. دوسرا انعام نیند کا غلبہ تھا.
جس سے راحت اور سکون اطمینان کی کیفیت اللہ رب العالمین نے عطا فرما دی، بے چینی کو اللہ رب العالمین نے دور کر دیا۔ تیسرا انعام کہ اللہ رب العالمین نے رحمت کی بارش نازل فرما دی اور ریتیلی زمین کو اللہ رب العالمین نے جما دیا، چلنا پھرنا آسان کر دیا، اور ان کے طہارت اور پاکیزگی اور پینے کا بھی اللہ رب العالمین نے انتظام کر دیا۔ چوتھا انعام کہ اللہ رب العالمین نے ان کے دل کو مضبوطی بنا، مضبوط ہوئے، اور دل مضبوط ہوئے اور پاؤں بھی مضبوط ہوئے۔ یہ اللہ رب العالمین کی مدد تھی کہ وہ پکار اٹھے لا الہ الا اللہ، کہ نہیں معبود سوائے اللہ کے، کہ اللہ ہی پالنہار ہے، اللہ ہی بہترین نگہباں ہے۔ آگے اللہ رب العالمین سورہ اعراف کہ آیت نمبر 26 میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَاذْكُرْ إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ، اس دن کو یاد کرو، یعنی یہاں پہ اللہ رب العالمین وہ دن کو یاد دلا رہا ہے، اس دن کو یاد کرو کہ تم تھوڑے تھے اور تم ڈر رہے تھے، تمہارے قدم اٹھڑنے ہی والے تھے، تو اللہ رب العالمین نے تمہیں جما دیا، تمہاری مدد فرمائی، تمہیں رزق عطا فرمایا تاکہ تم رب کے شکر گزار بن جاؤ، رب کے شکر گزار بن جاؤ۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے اس بارے میں یہ بیان فرمایا کہ انسان تقوی اختیار کرے۔ تقوی بہت بڑی نعمت ہے، اور تقوی جب انسان کے دل کے اندر آ جایا کرتا ہے تو انسان بڑی بڑی برائیوں سے انسان بچ جایا کرتا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کا یہ انداز دیکھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے دعا مانگی۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 126 میں اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، کہ ہمارے رب ہمارے اوپر صبر کا فیضان فرما، یعنی ہمیں صبر کی تلقین کر دے، اور ہمیں بلانا حالت اسلام میں بلانا، یعنی جب ہم دنیا سے رخصت ہوں تو اس حال میں ہمیں وفات دے کہ ہم مسلمان ہوں، ایمان والے ہوں۔ یہ ایمان والا ہونا، مسلمان ہونا، یہ بہت بڑی دولت ہے، یہ بہت بڑا انعام ہے۔ ورنہ دیکھے لوگ پتھروں سے چمٹ رہے ہیں، لوگ درختوں سے چمٹ رہے ہیں، لوگ سوانگ والے پانی میں ڈبکی لگا رہے ہیں، لوگ گائے کے پیشاب کو پی رہے ہیں، گوبر کو کھا رہے ہیں، اور برگروں میں اسے لیپ لگا کر اسے انسانوں کو کھلا رہے ہیں۔ یہ صرف اسلام کو نہ ماننے کا نتیجہ ہے۔ اسلام نے پوری انڈیکیٹ کر دی ہے، رہنمائی کر دی ہے کہ انسان کو زندگی کیسے گزارنی چاہیے، اور اگر ہم سے کوئی خطا ہو جاتی ہے تو ہمیں توبہ استغفار کرنا چاہیے، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے توبہ کرتے، وہ کہتے ہیں کہ قالوا لئن لم یرحمنا، تو کہنے لگے کہ اگر ہمارا رب ہم پر رحم نہ کرے، موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہم کہنے لگے کہ اگر رب ہم پر رحم نہ کرے اور ہمارا گناہ معاف نہ کرے تو ہم بالکل گئے گزرے ہو جائیں گے، نقصان والے ہو جائیں گے۔ اور ظاہر سی بات ہے، ہم سے جو گناہ ہوتے ہیں، جو خطائیں ہوتی ہیں، اگر رب نہ معاف کرے تو آخرت میں دنیا تو کٹ جائے گی، لیکن آخرت میں تو رسوائی ہے، اس لیے کہ انبیاء بھی کھڑے ہوں گے، اور علماء صلحاء نیک لوگ بھی کھڑے ہوں گے، ملائکہ بھی کھڑے ہوں گے، وہاں پہ بلایا جائے ابن فلاں اور آنے کے بعد اس کے سامنے اس کی فائل اس کا کچا چٹھا کھول دیا جائے گا، تو رسوائی ہوگی۔ تو اللہ رب العالمین کا وہ مقرب نبی موسیٰ علیہ السلام نے دعا کرنے کا طریقہ بھی بتلایا، تو یہ دعا ہمیں سیکھنی چاہیے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کا ذکر ہمیں کرتے رہنا چاہیے، کوئی تکلیف کوئی پریشانی لاحق ہو تب بھی ہمیں اللہ رب العالمین سے ذکر کرتے رہنا چاہیے، اللہ سے معافی مانگنا چاہیے۔ اللہ کی کلام کا ادب کرنا، قرآن کا ادب کیا ہے؟ ادب یہ ہے کہ جہاں قرآن پڑھا جائے تو ہم کان لگا کے سنیں، خاموشی اختیار کریں، اپنے کام کاج کو آگے پیچھے کر دیں۔ ادنا سا انسان اگر کوئی اعلیٰ پوسٹ پر بیٹھا ہوا IPS اگر کوئی بلا لے تو کیا ہم اس کے سامنے چوں چرا کریں گے؟ نہیں، جو وہ بولے گا اسی کا سٹیک ہم جواب دیں گے۔ تو پالنہار کا کلام اتنی عظیم کلام کہ جہاں تلاوت کی جائے تو ہمیں سننا چاہیے۔ یا اسی طریقے سے جہاں موبائل پہ اگر لگا کے ہم سن رہے ہوں تو ایک گھر کا ایسا ماحول کریٹ کرنا چاہیے کہ ہر کوئی سنے۔ تو ہم سوچیں کہ شیطان بھاگنے کے لیے مولوی صاحب نے یہ بتا دیا کہ سورہ البقرہ کی تلاوت لگا دی جائے، لیکن اہتمام کچھ بھی نہیں، ہم بات کر رہے ہیں، لمبے گپے چھوڑے جا رہے ہیں، اور سورہ البقرہ کی بھی تلاوت ہم نے لگا دی، تو ہمارے دل و دماغ پر تو کچھ اثر ہی نہیں رہا، تو بھلا وہ شیطان ابلیس پر کیسا اثر کرے گا؟
تو ہمیں اپنے اندر بھی چینجنگ کرنے کی ضرورت ہے. تو جہاں اللہ کے کلام کی تلاوت کی جائے تو سب سے بہتر ادب یہ ہے کہ خاموشی کے ساتھ سنا جائے. سورہ اعراف آیت نمبر 2 سے 6 میں اللہ نے کہا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، اور جب قرآن پڑھا جائے تو اس کی طرف کان لگا دیا کرو اور خاموش رہا کرو. رب کا شکر بجا لانا. اللہ رب العالمین کا ہمیں شکر، آنکھ اللہ کی نعمت، یہ ناک اللہ کی نعمت، جسم کے اعضاء اللہ کی نعمت، تو ہمیں اس پر اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ خالق و مالک مجھے اور آپ سب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسی توفیق سے نوازے کہ ہم ان کاموں کو اختیار کریں جس سے اللہ رب العالمین کی مدد ملا کرتی ہے. یا رب ہم سب کی مدد اور نصرت فرما. یا رب برے اعمال سے ہم سب کی حفاظت فرما. یا رب ان کاموں سے ہم سب کو محفوظ فرما جس کے سبب رب سبحانہ و تعالیٰ کی مدد اٹھا لی جاتی ہے. یا اللہ ایسے اعمال سے ہماری حفاظت فرما، ایمان پر خاتمہ نصیب فرما اور جنت الفردوس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رفاقت نصیب فرما. یا رب ہم نے جو سنایا یا اللہ اس سننے سنانے والے اعمال کو قبول فرما کر خیر کا ذریعہ بنا. باب الریان سے داخل ہونے والوں میں یا رب ہم سب کو شامل فرما. اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی